بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماں و بہنوں، تو یہ بات چل رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے یہ پیشکش رکھی کہ ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آئندہ کل آپ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ خوب کھائے گا کھیلے گا، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انہو لیحزننی، مجھے اس بات سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم لوگ اس سے غافل رہ جاؤ۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، ان لوگوں نے جواب دیا ہماری پوری ایک جماعت ہے، اس کے باوجود اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، ہماری پوری جماعت ہے، اگر اس کے باوجود بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون، تو ہم نے تو سب کچھ گوا دیا ہے۔ فلما ذهبوا به، آخر جب یوسف کو لے کر چلے تو سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے یوسف کو خبر دی کہ ایک وقت آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ان لوگوں کو یعنی اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس عمل کے بارے میں بتاؤں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ پہچان بھی نہ سکیں گے وہ تم یوسف ہو۔ اس وقت کی بات ہے، آئندہ آنے والے کی بات ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب یہ لوگ پورا کام کر چکے ہیں تو وہ لوگ اپنی سازش پر عمل کرنے کے بعد رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے۔ تو اب یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے اس طریقے سے آفر رکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به، دو وجہ بیان کی کہ تم یوسف کو کیوں نہ لے جاؤ ہمارے پاس سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جدائیگی مجھے غم میں ڈالتی ہے، ایک دوسرا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو اس سے یہاں علماء نے یہاں لکھا ہے تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک غم اور ایک خوف۔ اس سے پتہ چلا کہ غم اور خوف ایسی طبعی چیزیں ہیں کہ اس سے انبیاء علیہ السلام بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی انسان ہونے کی اور بشر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایک انسان ہی کو ایک غم اور خوف ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ نے ان کو انسان بنا کر بھیجا، اس لیے وہ بھی غم اور خوف سے، جیسے بہت سے لوگ آج نعوذ باللہ بہت سے لوگ اولیاء کے بارے میں اور اللہ والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا، انہیں غم ہی نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وقتی خوف اور وقتی غم اللہ کا ولی تو کیا اللہ کے نبی کو بھی ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غم لاحق ہوتا ہمارے نبی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائے کرب پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، مشہور دعا ہے، دعائے کرب، غم کی دعا۔ تو جب غم لاحق ہوتا تھا تو ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے،
معلوم ہوا کہ یہ غم، خوف اور جو طبعی چیزیں ہیں، جو انسان کی فطری چیزیں ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی پیش آتی ہے، اور یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی ولایت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے یہ کہیں بھیڑیاں نہ کھا لے اسے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھیڑیوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ کیا انہوں کو الہام ہو گیا تھا کہ بھیڑیوں کا بہانہ بنا کر لائیں گے؟ تو اس کی دو وجہ مفسرین لکھتے ہیں۔ ایک وجہ تو لکھتے ہیں کہ کنعان میں جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں پہلے سے بھیڑیے بہت تھے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے کچھ دنوں پہلے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ 10 بھیڑیے یوسف کو، وہ پہاڑ پر ہیں اور 10 بھیڑیے یوسف کو گھیرے ہوئے ہیں، ہاں، اور ان میں سے ایک بھیڑیا جو ہے وہ یعنی حملہ کرنے کے لیے گھیرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بھیڑیا یا ان 10 بھیڑیوں کو، 9 بھیڑیوں کو روکتا ہے، اور اتنے میں یوسف زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت یہ تعبیر نکالی کہ یہ 10 بھیڑیے جو ہیں یہ میرے 10 اولاد ہی ہے جو حسد کے مارے اور جلن کے مارے میرے یوسف کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہاں جو انہوں نے یأکلہ الذئب کہا، یہ اصل میں یعقوب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان اولاد ہی کو بھیڑیوں سے تعبیر فرمایا، لیکن چونکہ صراحتاً نہیں کہا ان کو کہ تم بھیڑیے ہو، تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے یا تم یوسف کو ختم کرنے کی سازش کرو گے، بلکہ کنایتاً کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اسے کھا لے، کیونکہ اگر اور صراحتاً کہتے کہ کہیں تم اسے نقصان نہ پہنچا دو تو ممکن ہے کہ بھائیوں کا بغض و عداوت اور بڑھ جاتا۔ اس لیے اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سازش ہے۔ اس لیے یہ مشہور حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ والوں کی فراست اور انبیاء علیہ السلام کی فراست مشہور ہے۔ فراست کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ آنے والے واقعات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، وہ آنے والے واقعات اور آنے والی چیزیں کیا ہونے والی ہیں اور فلاں کیا کرنے والا ہے، وہ ایسے اندازہ لگا لیتے ہیں اللہ کے نور سے۔ مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک تو بہت واقعات ہیں لیکن واقعے کا تذکرہ کروں، ایک عورت آئی حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ امیر المؤمنین، میرا شوہر دن بھر روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہاں بول کر چلے گئی۔ اب سب تعجب میں پڑ گئے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اپنے شوہر کی آ کر یہ تعریف کر کے چلے گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور کہا کہ دیکھو یہ عورت اپنی شوہر کی تعریف نہیں کی ہے، اس نے اپنے شوہر کی برائی کی ہے، اس لیے کہ جو آدمی دن بھر روزے رکھتا ہو، رات بھر نفلیں پڑھتا ہو، وہ اپنے گھر والوں کو وقت کیسے دے پائے گا؟ بلاؤ اس کے شوہر کو۔ فوراً بلایا گیا اور اس کی اصلاح کی گئی۔ تو یہ حضرت عمر کی فراست تھی کہ پہچان لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے فرعون کی بیوی کی فراست آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں اٹھایا ان کی فرعون کی بیوی نے اپنے گود میں، تو فرعون نے کہا کہ نہیں یہ بنو اسرائیل کا بچہ اسے تو اسے مار دینا چاہیے۔ تو کہا کہ نہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اسے بچہ بنا سکتے ہیں۔ تو فرعون کی بیوی نے اپنی فراست سے، چونکہ وہ اللہ والی تھی، امرأۃ فرعون چونکہ اللہ والی تھی، فرعون سے اپنا ایمان چھپائے رکھی تھی، تو یہ فراست سے پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ یہ پوری بنی اسرائیل کی نجات کا سبب ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ والوں کی فراست، تو یہ اسی فراست سے یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے، ہاں، تو وہ جانتے تھے کہ آگے جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ تو پھر جب حضرت یعقوب نے یہ کہا تو بھائیوں نے کہا کہ ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہماری بڑی جماعت ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اگر بھیڑیا کھا لیا تو پھر ہم تو کہیں کی بھی نہیں رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بولے ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام مان گئے۔ اب فلما ذهبوا به، اب لے کر چلے یوسف علیہ السلام کو گھر سے۔ روایتوں میں آتا ہے، عجیب روایتیں آتی ہیں اس باب میں، لیکن میں اس کا اختصار کروں کہ عجیب روایتیں آتی ہیں کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے کر گئے تو جب والد صاحب رخصت کرنے کے لیے اپنے یوسف کو دروازے پر پہنچے اور وہاں یوسف کو رخصت کیا تو سب بھائیوں نے، ایک بھائی نے اپنے کندھے پر یوسف کو بٹھا دیا، اور جب تک کہ یعقوب علیہ السلام کی نظروں میں بھائی تھے تو ہر بھائی باری باری اپنے کندھے پر یوسف کو بٹھاتا تھا، لیکن جو ہی یہ بھائی لوگ
याकूब की नज़रों से ओझल हो गए, गायब हो गए, तो यूं उठा के पटका यूसुफ को। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक छोटे से बच्चे थे, 9 साल के, बाज़ रिवायतों में आया है 9 साल के नन्हे बच्चे थे, बाज़ रिवायतों में है कि 10 साल के बच्चे थे। अपने भाइयों से लिपट गए, एक भाई के पास जाते और वो चल नहीं, और फिर दूसरे भाई के पास जाते, और फिर हर भाई ये कहकर झिड़कता था, जैसा अपने बास फरमाते कि झिड़कता था कि ये कहकर कि जो तूने सूरज और चांद सितारे देखे ना, उन्हीं को अपने मदद के लिए बुला अभी। तो इस तरीके से कहकर झड़कता था उनको। वाजिबाउ अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब। अब इस पर उन्होंने आपस में पूरा तय कर लिया कि अब उसे कोई कुएं में डाल देंगे। सब ने पुख्ता इरादा कर लिया कि किसी अंधेरे कुएं में डाल देंगे। तो जब ये आपस में मशवरा कर रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि अब मेरे भाई मुझे कुएं में डाल देंगे। तो अब अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला अपने वली और अपने दोस्त और अपने नबी के दिल को मजबूत कर लेते हैं। वो औहैना इलैहि, यहाँ मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ वही मुराद नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही भेजी, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो काफ़ी छोटे थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात दिल में डाली यूसुफ अलैहिस्सलाम के, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा, कि आइंदा जाकर अल्लाह ताला तुझको इस मुसीबतों से नजात देंगे और आगे जाकर तू अपने भाइयों को उनकी करतूतों की खबर देगा, और वो तुझे, जब तू उन करतूतों की खबर देगा तो तुझे पहचान नहीं पाएंगे। यानी अल्लाह ताला तुझे ऐसी रिफ़अत और ऐसी बुलंदी और ऐसा मकाम देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के, यानी भाइयों के तसव्वुर में नहीं होगा कि ये वही यूसुफ है जिसको हमने कुएं में डाल दिया था। यानी ऐसी रिफ़अत और ऐसी बुलंदी देंगे कि भाइयों को तसव्वुर नहीं होगा। और तो हुआ भी यही कि जब अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र का बादशाह बना दिया, इजिप्ट का बादशाह बना दिया, तो फिर जब यूसुफ के भाई जब पूरे इलाके में, शाम के इलाके में कहत था, तो या भाई लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम सुना कि भाई मिस्र का बादशाह बहुत सखावत वाला है, तो वहाँ गल्ला लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान लिया, हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया और खबर भी दे दी कि तुमने अपने छोटे भाई के साथ में ऐसा किया था, लेकिन वो उस वक्त पहचान नहीं पाए कि यही यूसुफ है, क्या वो यही यूसुफ, पहचान नहीं पाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिल में डाल दिया था, बच्चे थे उस वक्त यूसुफ। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला के, देखो, मुसीबत परेशानियां हर एक को आती है, चाहे वो वली हो, चाहे वो अल्लाह का वली ना हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो बद हो, लेकिन अल्लाह ताला अपने वली, अपने नेक बंदे के दिल को मजबूत कर देते हैं। उनको ऐसी चीजें, उन्हें दिल में ऐसी चीजें डाल देते हैं कि उनको चैन, सुख और इत्मीनान होता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अजीब मिसाल बयान करते थे, फरमाते थे जैसे कि एक ग्लास होता है, अब ग्लास के अंदर अल्लाह वालों के ऊपर जो हालात आते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि ग्लास होता है। अब ग्लास के अगर बाहर उस तरफ, अगर आप ग्लास के इस तरफ है और ग्लास के उस तरफ एक मक्खी बाहर की तरफ बैठी है, तो ऐसा लगता है कि ये मक्खी ग्लास के अंदर है, लेकिन हकीकत में वो मक्खी ग्लास के बाहर होती है, लेकिन दिखाई में ये देता है कि ये मक्खी ग्लास के अंदर है। इसी तरीके से अल्लाह वालों के ऊपर हालात आते हैं, मुसीबतें आती है और फिक्र लायक होती है, लेकिन ये सिर्फ बाहर रहती है, उनका दिल चैन, सुकून, इत्मीनान के साथ में लबरेज होता है। इसलिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अगर इन बादशाहों को मालूम हो जाए कि अल्लाह ने हमको क्या सुकून दिया है, तो वो हमसे जंग करने आए। इसलिए ये बहुत इबरत की बात है कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को कैसे सुकून पहुंचाया। उनको ऐसे ही सुकून पहुंचाया जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान को, जहां मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान को दिल में बांट डाली कि देख, मूसा को बचाने के लिए तुम उसका समुद्र में डाल दो, लेकिन फिक्र मत करो, इन्ना रादूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, मूसा को हम तेरे पास जरूर लौटाएंगे, हम मूसा को तेरे पास जरूर लौटाएंगे और उसे अल्लाह का पैगंबर बनाएंगे। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी जान के दिल में बात डाली। तो ये अल्लाह ताला जब अल्लाह का ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला गम में डालने से पहले, जब कोई गम आने वाला होता है या कोई मुसीबत आने वाली होती है, उससे पहले कोई तसल्ली भरी कुछ चीजें अल्लाह ताला अपने अल्लाह वालों के दिल में डाल देते हैं। इसी तरीके से आपने अगर सूरह कहफ पढ़ी होगी, तो जब बादशाह वक्त ने
ظلم کرنا شروع کیا اور ہر ایمان والوں کو قتل کرنا شروع کیا، اس وقت کچھ نوجوان جمع ہوئے اور کہا کہ دیکھو اگر ہم یہاں آزاد پھرے تو ممکن ہے اپنے ایمان کو خطرہ ہوگا، آؤ ہم مل کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اصحاب کہف یعنی ان نوجوانوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، چلو تم ایک کام کرو، تم غار میں ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں وہاں روزی بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رفق اور رحمت کا معاملہ بھی کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، جس کنویں میں نہ تو پانی تھا، وہاں قسم قسم کے جانور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں ڈال کر یہ بھائی آ گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اب یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنی سازش پر عمل کرنے کے بعد رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے۔ اب دیکھیے یہ عجیب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ ملتا ہے اس آیت میں کہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے رونے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس کی بات سچ ہے۔ کسی کے رونے سے اگر کوئی تمہیں رو کر کوئی بات کہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بات سچ ہے۔ یہاں ان بھائیوں نے رو کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی، لیکن ان کا رونا صرف دکھلاوے کا رونا تھا، یہ ان کا رونا صرف یہ جھوٹ کا رونا تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت میں یہ لوگ آئے، اس لیے تاکہ رات کے وقت میں، تاکہ اگر چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اس زمانے میں لائٹوں کا انتظام نہیں تھا گھروں میں، تو ممکن ہے کہ اگر کچھ چیز بات بولنی بھی ہو تو آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا پڑے، اور اگر کوئی چیز دکھانی بھی ہو تو اندھیرے میں ایسے ہی دیکھ کر ختم کر دے ہوئے بات کو۔ تو یہ رات کے انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہے، یہ ان کے رات اور دن ان لوگوں کے لیے برابر ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو رات کی بنیاد پر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ رات کے وقت میں روتے ہوئے ہے کہ بھائی یعنی اور کیا کہا کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اب یہ آئے، اچھا یہاں رونے پر کسی عارف نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب یوسف کے بھائیوں نے رویا یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی خاص رد عمل نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہہ دیا کہ چلو بھائی اب تو صبر ہی کرتے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو جب جھوٹ کے آنسو سے انسان پگھل جاتا ہے اور انسان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، تو سوچو کہ سچ کے آنسو اللہ رب العزت کی رحمت کو کیسے متوجہ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی کتنی رحمت متوجہ ہوگی اگر ہم سچ کے آنسو اللہ کے سامنے نکالیں گے۔ بہرحال تو یہ آئے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ ابا جان ہم تو دوڑ کے مقابلے میں لگے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقابلہ کرنا آپس میں، سپورٹس کے اندر مقابلہ کرنا یعنی کمپٹیشن کرنا ہی جائز ہے، یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپس میں مسابقہ کر رہے تھے، ہم آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، ہم آپس میں کمپٹیشن کر رہے تھے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے ان پر کوئی رد نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپس میں مقابلہ کرنا، مسابقہ کرنا اور آپس میں ہار جیت کا مسابقہ کرنا یہ بالکل جائز ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مسابقہ کرتے تھے اور خود دوڑ لگاتے تھے۔ حضرت انس کا قول ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت انس سے کیا تم لوگ حضور کے زمانے میں مسابقہ کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہم صرف خالی ہم نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسابقہ کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی۔ عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں،
تو حضرت عائشہ اور نبی پاک سفر میں تھے اور چونکہ وہاں آس پاس میں کوئی دیکھنے والا ہی تھا، تو حضرت عائشہ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سبقت لے گئی اور جیت گئی. اور پھر کچھ سالوں بعد پھر حضور نے کہا کہ چل عائشہ، پھر ایک سفر میں جا رہے تھے تو کہا کہ چلو عائشہ پھر سے دوڑ لگاتے ہیں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں چونکہ میں اس وقت تھوڑی موٹی ہو گئی تھی شادی کے بعد، تو کہا کہ اس وقت میں ہار گئی. تو حضور نے مجھے مزاحاً فرمایا کہ عائشہ تل کا بے تل کا، کہ یہ جو میں جیتا ہوں نا وہ اس کے بدلے میں جیتا ہوں. یاد ہے تجھے اتنے سال پہلے تو جیتی تھی، اب میں جیت گیا. تو یہ کتنی دل جوئی کرتے تھے. اور یعنی مسابقہ یہ اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور یہ خیر الرجالنا سلمہ بن اقوع فرمایا کہ ہمارے سب سے تیز دوڑنے والے سلمہ بن اقوع ہیں. کہتے ہیں اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑوں سے بھی تیز دوڑتے تھے. اتنا تیز دوڑتے تھے، بہت تیز دوڑتے تھے. اور اس 100-200 میٹرز نہیں آج کل کی طرح کہ بھائی تیز دوڑ دیا 500 1 کلومیٹر، کئی کلومیٹر تیز دوڑتے تھے. یہ سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی بھی لڑی کمپٹیشن میں. رکانہ جو مشہور پہلوان تھا، کہتے اتنا موٹا تھا کہ اگر چمڑے پر بیٹھتا تھا نا، کسی جانور کے چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور وہ چمڑا کھینچتے تھے نا تو وہ ٹس مست نہیں ہوتا تھا، چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن وہ ہلتا نہیں تھا. حالانکہ جانور کا چمڑا بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن وہ ہل نہیں سکتا تھا. اتنا مضبوط اور اتنا بڑا پہلوان تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزر رہے تھے، اس کے پاس 30 بکریاں تھی. تو اس نے کہا محمد کشتی لڑوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑوں گا. کیا دے گا؟ کہا کہ 10 بکریاں دوں گا. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضور نے اس کو گرا دیا. پھر کہا کہ محمد پھر سے تیار ہوں لڑنے کو، لڑوں گے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. کیا دے گا؟ کہا کہ اور 10 بکریاں دوں گا. حضور نے کہا تیار ہوں میں. پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیچے گرا دیا. پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے پھر سے اس کو نیچے گرا دیا. پھر اس نے کہا یا محمد ما وضع جنبی فی الارض احد قبلک، کہ محمد تیرے سے پہلے کسی نے بھی میری زمین کو، میرے پیٹ کو، میری پیٹھ کو زمین پہ نہیں رکھا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال قوت کی نشانی تھی. پھر آپ کا کمال اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے 30 اونٹ کو رکانہ کو واپس کر دیا. یہ اخلاق کو دیکھ کر حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہرحال تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے آپس میں مسابقہ کیا. اس سے ثابت ہوا کہ آپس میں مسابقہ اور آپس میں مقابلہ یہ جائز ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا یہاں تک کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ. اب یہاں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اب کیا کہتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے. یہاں تک کہ بھیڑیا اسے، اور ہم کتنا ہی سچ بولے آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. ہم کتنا بھی سچ بولے ہماری بات کو نہیں مانیں گے. یعنی اس طریقے سے اپنی بات کو منوانا چاہا. لیکن اب دلیل کے طور پر اب کیا پیش کرے؟ تو انہوں نے وہی مشورہ کر لیا تھا کہ یوسف کی قمیص کو پھاڑ کر، یعنی معلوم ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے ان کا کپڑا بھی نکال دیا. ایسے بے رحمی کے ساتھ میں کنویں میں ڈالا گیا ان کو. تو کپڑا نکال کر ایک بکری ذبح کی اور اس بکری کے خون سے کپڑے کو پورا رنگ دیا. اور پھر آئے اور باپ سے کہا کہ دیکھیے یہ یوسف کا کپڑا ہے اور اس پر خون لگا ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ، کہ اللہ کے لے کر آئے کہ وہ لوگ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگائے تھے، جھوٹ موٹ کا خون لگائے ہوئے لے کر آئے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ. تو اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے سمجھ گئے اور فرمایا کہ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. یعقوب نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بہرحال صبر کرنا ہی بہتر ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے یہ دیکھا کہ یعنی یہ بھی کہا، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھیڑیا کتنا عقل مند ہے کہ کپڑا یوسف کو کھا بھی دیا اور کپڑا پھاڑا نہیں. تو وہ چونکہ کپڑا رنگ تو دیے لیکن کپڑے کو پھاڑنا بھول گئے
اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جانور کسی کو کھائے اور کپڑا پھاڑے بغیر کسی کو کھا لے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس سے کہا کہ یار یہ بھیڑیا بھی کتنا عقل مند ہے، یہ بھیڑیا بھی کتنا عقل مند ہے کہ کپڑے کو تو یعنی یوسف کو تو کھا لیا لیکن کپڑے کو پھاڑا نہیں۔ تو اس وقت ان کا جھوٹ پکڑا گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ مصلحتیں ہیں، اللہ کی اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس شر کے اندر کوئی خیر نکالیں گے۔ فصبر جمیل، صرف ایک بات دیکھیے، یہاں نہ جھڑکا نہ کچھ نہیں کیا، بس فصبر جمیل، اب بس بہرحال صبر کرنا ہی بہتر ہے، صبر جمیل۔ کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ایسا صبر جس کے ساتھ کوئی شکوہ نہ کیا جائے، کوئی شکایت نہ کیا جائے۔ کہ آج ہم صبر، کوئی مصیبت انسان پر آئے تو ایک ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت واویلا کر لے اور جزا فضا کر لے، کچھ شکایتیں کر لے، پھر کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، تو یہ صبر تو ہے، لیکن صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ کہ مصیبت آتے ہی انسان کچھ شکوہ نہ کرے، کچھ شکایت نہ کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد کا میں طالب ہوں۔ تو یہ صبر انسان کے لیے بہت خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اسی صبر نے یوسف علیہ السلام کے لیے خیر کے دروازے کھولے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اس موقع پر میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے سنا دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، رئیس المفسرین ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہے، ان کے بہت ہی عزیز شاگرد ابو قلابہ تابعی تھے، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، میرا گزر ایک ویران ایک علاقے میں ہوا، بالکل ویران جگہ تھی، وہاں آس پاس میں آبادی نہیں تھی۔ میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو جس کی آنکھیں بھی نہیں تھی، یعنی جو اپنے آنکھوں سے اندھا تھا، اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، اس کے پیر بھی نہیں تھے، یعنی ہاتھ اور پیر دونوں کام نہیں کر رہے تھے، صرف زبان سے یہ کہہ رہا تھا اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی تعریف کروں۔ تو اب اس وقت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کر رہے ہو، تمہارے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس پیر بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت بوڑھے آدمی نے کہا ما ترى ما صنع ربی، تمہیں کیا معلوم میرے رب کے بارے میں، واللہ لو ارسل السماء علی نارا فاحرقتنی، اگر آسمان سے مجھ پر اللہ تعالیٰ آگ کو برسا کر مجھے جلا دے، وَأَمَرَ الْجِبَالَ فَدَمَّرَتْنِي، اور پہاڑ کو کہہ دے کہ مجھے ریزہ ریزہ کر دے، وَأَمَرَ الْبِحَارَ فَأَغْرَقَتْنِي، اور سمندروں کو کہہ دے کہ مجھے ڈوبا دے، وَأَمَرَ الْأَرْضَ فَبَلَعَتْنِي، اور زمین کو کہہ دے اللہ کہ مجھے نگل لے، مَزْدَدْتُ لِرَبِّي إِلَّا شُكْرًا، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گا، کیوں؟ لِمَا أَنْعَمَ عَلَيَّ مِنْ لِسَانِ هَذَا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ زبان دی ہے، مجھے یہ زبان دی ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس وقت اس بوڑھے نے کہا کہ بھائی تم آئے ہو، میرا ایک کام کرو گے؟ امام اوزاعی نے کہا کیوں نہیں کروں گا؟ کہا کہ دیکھو میری ایک اکلوتی اولاد ہے، میرا ایک لڑکا ہے، وہ کچھ کام سے گیا اب تک آیا نہیں ہے، ذرا اس کو ڈھونڈو کہ کہاں گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بوڑھے میاں، جاتا ہوں میں۔ تو ہاں امام اوزاعی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا، میں کچھ دور گیا تھا، میں نے دیکھا کہ بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بوڑھے اولاد کی یہ بوڑھے آدمی کی یہی ایک اولاد ہوگی اور یہ لڑکا ہوگا جس کو کسی جانور نے کھا لیا ہوگا۔ اب میں نے دل میں کہا کہ اب یہ بوڑھے آدمی پر کیا گزرے گی کہ جب میں اسے کہوں گا کہ تیرا ایک ہی سہارا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ تو اب لیکن پھر میرے دل میں آیا کہ جاؤ میں اب بوڑھے کا امتحان لیتا ہوں۔ اب وہ بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور حضرت امام اوزاعی نے کہا کہ بھائی یعقوب علیہ السلام اللہ کے یہاں زیادہ مکرم تھے کہ تم؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نہیں، ایوب علیہ السلام،
ایوب علیہ السلام اللہ کے یہاں زیادہ مکرم تھے کہ تم؟ کہا کہ ایوب علیہ السلام. کہا کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے مال میں ان کو آزمایا، ان کی اولاد میں آزمایا، کہ ان کے اللہ نے مال لے لیا، ان کی اولادیں چھین لی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں یہی معاملہ کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں صبر کروں گا، میں بھی صبر کروں گا. تو کہا کہ سن لو بوڑھے میاں، میں نے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا اور مجھے یہ گمان ہے کہ یہ تمہارا ہی لڑکا ہے. تو اس وقت اس بوڑھے میاں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی شکایت کا اور کوئی شکوے کا لفظ اپنے زبان پر نہیں لایا، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور آہ بھری اور اسی غم میں اس بوڑھے میاں کا انتقال ہو گیا. اب امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کہاں چھوڑ کے جاؤں میں، یہ بوڑھے میاں کا انتقال ہو گیا. تو میں نے وقتی طور پر ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، اور پھر جب کچھ لوگ گزرے تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ کون ہے. تو ان لوگوں نے جب کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر کہا کہ بِأَبِي عَيْنٍ طَالَمَا عَبْدَتْ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَبِأَيْ طَالَمَا كَانَ سَاجِدًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ. ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو. ارے بھائی یہ آنکھیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کتنی بچتی تھی، اور یہ آدمی ہمیشہ سجدوں میں رہتا تھا اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. میں نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ ارے جانتے نہیں ہو، یہ ابو قلابہ ہے جو حضرت ابن عباس کے شاگرد رشید ہے. تو یہ عجیب صبر کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو بھی حالات ہیں ان دنوں میں، یہ بھی ہمارے لیے صبر، یہ بھی ہمارے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. آج لوگ بے صبری کا بہت ہی اظہار کر رہے ہیں. کوئی گناہوں کے ذریعے سے بے صبری کا اظہار کر رہا ہے، کوئی شکوہ شکایت کے ذریعے سے کر رہا ہے. نہیں، ہم ان ایام میں صبر کریں، اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں، استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ یہ جو مغفرت ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہم پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور فرمائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو حقیقی صبر نصیب فرمائے. دعا کریں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک رجع الامر کلہ علانیتہ و سرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ اخلاص نصیب فرما، اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے تراویح کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا. یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق اور عادات ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ برے عادات اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس وبا کو دور فرما. اے اللہ آپ ہی روزی دیتے ہیں، آپ ہی سے ہوتا ہے، آپ ہی کرتے ہیں. اے اللہ آپ سب کو روزی پہنچا دیجئے. یا اللہ سب کو روزی پہنچا دیجئے. یا اللہ سب کی سحری اور افطاریوں کو اللہ آسان فرما دیجئے. یا اللہ جو غریب ہیں، یا اللہ جو نہیں بول سکتے، یا اللہ ان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان پر ان کے روزوں کا آسان فرما. یا اللہ اس وبا کو ختم فرما. یا اللہ اس وبا کو ختم فرما. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے. یا اللہ یہ رحمت کے عشرے میں بھی اللہ اگر آپ نے ہم کو معاف نہیں فرمایا، اللہ آپ نے ہم پر رحم نہیں فرمایا، یا اللہ آپ کہیں کب رحم فرمائیں گے؟ یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ قرآن کی برکت سے ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.